آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لی؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ کر کیا رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو، ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا۔ لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جو اندر سے لاکڈ تھا۔ روح تو جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ خیال کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی، مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اسی لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائیں، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اسی لیے میں نے کھانا بنا دیا۔ وہ پریشان سی بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، خضر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کی بات پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہی کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک یہ تینوں یہی رہے، یارم کمرے سے باہر نہ نکلا، لیکن خضر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہوگی، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔
اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب؟ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لڑکی، تم کیا پاگل ہو؟ کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ معصومیت ہی معصومیت تھی، اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے، اور خود مجھے لڑکی کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی۔ آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ یہ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا ہے، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہنے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں؟ اس نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھر آیا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر کہا یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کے پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نا دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو۔ یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں، نہ وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں وہاں میری عمر کے بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھیں کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔
تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں۔ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں، گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا۔ ماریا آپی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھی تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا۔ بہت ساری بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا، میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بالکل بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کے بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموش رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو۔ کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول۔ تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کی گھونٹ بھرتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیول کے گھر سے نکالنا ہوگا۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو، میں تم سے، اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن
پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح سے بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی، اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی، جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا، جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا، اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے چہرہ چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس سے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ نکاح نامے پر نام نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ڈیول۔ یہ کیسا عجیب سا نام ہے؟ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نک نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا، ڈیول؟ ہاں، یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ، نہیں تو یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ تو مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا، نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آ کے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو، ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، ہوا سے اڑ جاؤ گی تم۔ اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہ پاؤں۔ اپنا ڈمپل چھپاتا وہ اٹھا اور کچن میں آیا، 2 کپ چائے بنائی اور ایک کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی کہہ رہا تھا، بلکہ اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اڑ جائیں، کیا میں اسے بد دعا سمجھوں؟ وہ جو آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں، میں تو کسی کو بد دعا نہیں دیتی۔ بہت اچھا کرتی ہو، اب جاؤ تم روم میں آرام کرو۔
اسے حکم دے کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادی لڑکی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈان ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول، شیطان۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، ہنس بول سکتا ہے، کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی۔ وہ کیوں اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا۔ مت کرتا، روح ایسی غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تو تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی، اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی۔ وہ اس سے کھینچا کھینچا رہتا تھا، وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، بات بھی خاصا دور بیٹھ کے کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کی نیند میں خراب ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کر لے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں، تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی۔ محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ پر وہ رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی ہے۔ کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پر بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص اسے بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا،
اس سے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنے نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں بھی ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ اور سب سے خاص بات فاطمہ بی بی نے کہا تھا، شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر، اپنا محرم سمجھتی ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے کسی شخص کے لیے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی، مطلب وہ نماز ادا کر چکی تھی، وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز جو تم خدا سے مانگ رہی ہے؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ۔ ایک لفظ کا جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کل رات آپ سے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں خدا سے، تو وقت لگے گا ہی نا۔ وہ معصومیت سے کہتی، اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی تو ہو مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر
یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ دو لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔